پیارے دوستو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی مقرب فرشتہ، کوئی آسمان، کوئی زمین، کوئی ہوا، کوئی پہاڑ، کوئی سمندر ایسا نہیں جو جمعے کے دن سے نہ ڈرتا ہو، کیونکہ جمعے کے دن سب سے بڑی اور خوفناک نشانی یہ ہے کہ جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے دوستو، جمعے کا دن نہایت ہی اہم فضیلت اور برکت والا ہے۔ یہ اس قدر مبارک دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور اذکار اور تسبیح کرنے والا پہاڑ، چرند پرند، درخت، انسان پڑھتا ایک لفظ ہے، یعنی تسبیح ایک کرتا ہے، لیکن اس کا درجہ اور مرتبہ 10 گنا ہوتا ہے۔ جمعے کا دن اس قدر برکتوں والا دن ہے کہ یہ انسان کے گناہوں کو مٹا دینے والا دن ہے۔ اس دن کی فضیلتیں اور برکتیں تمام علماء کرام نے بیان کی ہے اور واضح کی ہیں۔ پیارے دوستو، جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بلند آواز میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس دن میں ہے کوئی توبہ اور استغفار کرنے والا جس کی توبہ میں قبول کروں، ہے کوئی گناہ گار اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر مجھ سے معافی طلب کرنے والا کہ میں اس کی معافی قبول کروں، ہے کوئی تنگ دست جو مجھ سے تنگ دستی سے نجات پانا چاہتا ہو تاکہ میں اس کی تنگ دستی کو دور کروں، اور ہے کوئی ایسا جس کو میری رحمت کی طلب ہوتا ہو کہ میں اس پر اپنی رحمت کی بارش نازل فرما دوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اچھے اور نیک لوگ ہوں گے وہ جمعہ پڑھنے والے ہوں گے، ان میں سے اللہ بہت ساروں کو جنت دے گا، جبکہ کچھ کے اندر خامیاں اور کوتاہیاں ہوں گی، اور رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو جنت میں جانے والے دوست تھے، جب جنت میں جائیں گے تو عرض کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اور کہیں گے کہ اے اللہ، ہمارے ان دوستوں کو بلا کہ وہ ہمارے ساتھ جمعے کی نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، ہمارے ساتھ مسجد کو جاتے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم ہوگا، کیونکہ انہوں نے غلطیاں کی اور کوتاہیاں کی، لہٰذا ان کے لیے دوزخ کا فیصلہ کر دیا گیا ہے اور وہ تو جہنم میں چلے گئے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ پڑھنے والے لوگ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ناز سے ضد کریں گے جیسے کوئی پیارا اپنے بڑے کے ساتھ ضد کرتا ہے۔ اتنا لاڈ، اتنا پیار، اتنا رحم اور اتنی نوازش کس کے لیے ہوں گی؟ پیارے دوستو، یہ سب اس کے لیے جو وہ جمعے کی نماز قضا نہیں کرتے تھے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بن چکے تھے۔ وہ کہیں گے، اے اللہ انہیں بلا، اے اللہ انہیں بلا، ہم اپنے ان دوستوں کے ساتھ جنت میں جائیں گے، ان کے ساتھ ہی جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جمعۃ المبارک پڑھنے والے لوگوں کی برکت سے اور ان کی فضیلت سے، جنت میں جانے والے لوگوں کی سفارش کی برکت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے ملائکہ، اے میرے فرشتوں، اے میرے محبوب بندے بن چکے ہیں، یہ میری اطاعت اور میرے نبی کی اطاعت کیا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے ہر جمعہ پڑھا اور ہر نماز ادا کی، لہٰذا ان کی خواہش پوری کر دو۔ جاؤ، جہنم کے دروازے کے قریب تمہارا جو دوست ہے اس کو پہچاننے جاؤ اور جہنم سے نکالتے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، یہ ہے نماز اور جمعے کی نماز کی فضیلت اور برکت۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، کالے کے لیے، گورے کے لیے، عربی کے لیے اور اجمی کے لیے، سید کے لیے، قریشی کے لیے، ہاشمی کے لیے، پٹھان کے لیے، راجپوت کے لیے، گجراتی کے لیے، ملائی کے لیے، تھائی کے لیے، انڈین اور پاکستانی کے لیے، سب کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے۔ اللہ کی قسم، ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پیارے دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں بتائیں کہ ہم اپنے رب سے مانگے تو کیا مانگے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے رب سے عافیت مانگا کرو۔ اس بارے میں فقہائے کرام فرماتے ہیں
کہ عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ اگر کسی کو میسر آ جائے تو عافیت سے بڑا حسن کوئی نہیں۔ اگر کسی کے نصیب ہو جائے تو ایک اللہ والے نے تو ایک اور بڑا ہی خوبصورت ترجمہ کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ عافیت کا مطلب ہے دل کا قرار ہے۔ پیارے دوستو، کیا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے 3 لوگ ہیں جن سے قیامت کے دن بالکل بھی حساب نہیں لیا جائے گا؟ تو چلیے بتاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن 3 طرح کے لوگوں سے حساب نہ لیا جائے گا، جبکہ باقی لوگ حساب دینے میں مشغول ہوں گے۔ اس وقت یہ 3 قسم کے لوگ جنت میں کھیل رہے ہوں گے۔ نمبر 1، وہ امام جو لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھاتا ہو اور اس کے مقتدی اس سے راضی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں، نماز کے امام کے لیے جس نے جمعۃ المبارک میں میری رضا کی خاطر دین اسلام کی پیروی کی، حق کی راہ بتائی اور میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں کیا، وہ خود بھی اپنے مقتدی انسانوں کو بھی میرے آگے جھکایا، اس لیے میں راضی ہوں، اور بغیر حساب و کتاب کے اس امام کو جنت میں داخل کر دو۔ اور فرشتے اللہ کے حکم کی تعمیل کریں گے اور اس امام کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ نمبر 2، وہ مؤذن جو اللہ کی رضا کی خاطر اذان دیتا تھا، تھر تھراتی سردی میں، تپ تپاتی گرمی میں، گھر سے جا کر اللہ کا نام بلند کرتا تھا، جو لوگوں کو مسجد کی طرف بلاتا تھا، کہتا تھا، اے اللہ ایک ہے، اس میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ جس نے تمہیں پیدا کیا اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے فرشتوں، اس مؤذن کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دو، اور فرشتے اللہ کے حکم کی تعمیل کریں گے اور اس مؤذن کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ نمبر 3، وہ شخص جو اپنے ماتحتوں اور اپنے مالک کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جس کو میں نے کسی کا ماتحت بنایا، وہ اس نے میری رضا کی خاطر اپنا سر جھکائے رکھا، اس کے ہر حکم کی تعمیل کی، اس لیے میں اس انسان پر راضی ہوں، کیونکہ میں نے تو اس کو تنگ دستی دی تھی، اس نے شکر بجا لایا۔ دوسرا، وہ مالک جو اپنے ماتحتوں پر رحم کرتا تھا، مجھ سے ڈر کر ان سے حسن سلوک سے پیش آتا تھا، وقت پر کھانا دیتا تھا، وقت پر اجرت مہیا کرتا تھا اور ان کا خیال کرتا تھا، اس لیے میں اس سے بھی راضی ہوں، کیونکہ میں نے اسے مالدار بنایا تھا، پھر بھی وہ میری اطاعت کر رہا تھا اور مجھ سے ڈر کر اپنے غریبوں ماتحتوں کے ساتھ پیار محبت والا اور خوش اسلوبی والا معاملہ کرتا تھا۔ اس لیے اے میرے فرشتوں، ان دونوں کو جنت میں داخل کر دو بغیر کسی حساب و کتاب کے۔ پیارے دوستو، آئے مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کے اپنی رحمت اور مغفرت سے جنت میں داخل فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، گزارش ہے کہ میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔